اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطى اہل البلاء ثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بلا والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام والے تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگ عمومی طور پہ رکھے ہیں جی، جن کو ساری زندگی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جی، کسی قسم کی پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں، پیسے واد ہوئے جی، صحت ان کی ٹھیک رہتی ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایک وہ ہیں جو ہر وقت بیچارے پریشانی میں رہتے ہیں، کبھی چوٹ لگ گئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ارنیوں کا آپریشن ہو گیا جناب، آنکھوں کا آپریشن ہو گیا جی، دل کا آپریشن ہو گیا جی، اور اس طرح کے بے شمار مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن، تو وہ جو ساری زندگی بالکل فٹ فاٹ رہے، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بالکل وہ لوگ تمنا کریں گے اس وقت، حضور فرما رہے ہیں کہ کاش کہ کل کیا اس دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اس حدیث پاک کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے جن کے آپریشن ہوئے ہیں، کیونکہ آپریشن کرتے وقت بھی کاٹا جاتا ہے نا جسم کو، تو وہ سارے اس میں شامل ہو گئے اس حدیث میں، وہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی۔ یہ میری چوٹ لگی تھی، یہاں پہ 14 ٹانکے لگے تھے، پھر آنکھ پہ لگی تھی، یہاں پہ 60 ٹانکے لگے تھے۔ اچھا، یہ جتنے بھی تکلیف جنہوں نے برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرمائے گا کہ ایسا ثواب عطا فرمائے گا، پورا عالم معاشر جو آرام میں جنہوں نے زندگی گزاری وہ رش کر رہے ہوں گے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا کیا ہوتا، ہمیں بھی ایسا کیا ہوتا۔ من عامر بن الرام قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسقام قال ان المؤمن اذا اصاب السقم ثم عافه الله عز وجل منه كان كفاره لما مضى من ذنوبه وموعظه له فيما يستقبل وان المنافق اذا مرض ثم اعقي كان كالبعير عقله اهله ثم ارسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم ارسلوه فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الاسقام والله ما مرضت قط فقال قم غنا فلست منا۔ حضرت عامر رام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ مومن کو جب بھی بیماری پہنچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے آرام دیتا ہے تو یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر آرام دیا جاتا ہے تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھ دیا پھر کھول دیا، وہ نہیں جانتا اسے کیوں باندھا اور کیوں کھولا۔ تو ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں کیا ہیں؟ قسم اللہ کی میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات، یہ حدیث پاک بعض مرتبہ دماغ میں کھٹکتی ہے کہ کائنات عالم کے اندر سب سے عظیم ترین اور سپریم اخلاق کا مالک اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اخلاق والا ہے ہی کوئی نہیں جی، ساری دنیا ایک پاسے عمدہ اخلاق، ایک پاسے میرے سونے نبی دا اخلاق پاس۔ آپ جناب نے اتنی سختی فرمائی اس بندے پر، اور جب تو ساڑھے چوں نہیں، تینوں کوئی بیماری نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، نگاہ نبوت جانتی ہے کون خوش بخت ہے اور کون بدبخت ہے۔ نگاہ نبوت جانتی ہے کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ حضور جانتے تھے منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ یہ بندہ منافق تھا اور منافق جنتی نہیں ہو سکتا، اور کافر کے اوپر، منافق کے اوپر سختی کرنا، یہ خود قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ ایمان والا ایمان والے کے ساتھ نرم دلی کرے، اخلاق سے بات کرے۔ کافروں کے ساتھ کوئی اخلاق نہیں، بالکل مضبوطی کے ساتھ ان سے بات کرو۔ جب اللہ نے حکم دے دیا اشداء ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ سخت ہیں، تو کائنات کے سب سے عظیم اخلاق والے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اخلاق سواری ہے میرے مصطفیٰ کی، حضور اخلاق کے اوپر بھی جو ہے وہ غالب ہیں، اور وہ کائنات کا سب سے حسین ترین اور سب سے اخلاق والا انسان کہہ رہا ہے چلے دوڑ جا، اڑ جا تو ساڑھی جو ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ مومن کو جب بیماری لگتی ہے تو بندہ مومن سمجھتا ہے کہ میری آخری بیماری، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے دیتا ہے، مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی بیماری سے نکلتا ہے توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بیماری کے دوران استغفار بھی کر رہا ہوتا ہے، کئی معاملات کر رہا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی بیماری سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے، صحت بھی عطا فرما دیتا ہے، آئندہ کے لیے اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ جو منافق آدمی ہے، دوستی آدمی ہے، وہ جو کافر آدمی ہے، جب وہ کسی بلا کے اندر پڑتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح کسی قیدی کو بند کر دیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، اس کو بند کیوں کیا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتہ، اس کو چھوڑ کیوں دیا اس کو یہ بھی نہیں پتہ، نہ بند رہنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند رہا، نہ آزاد رہنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند رہا۔ تو مومن کا ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ نے، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دکھ، میں قربان جاؤں سونے نبی کی شان پر، حضور کو پتہ تھا ایسا زمانہ آنا ہے کہ جس میں لوگ کھانے سے بھی آوازار ہو جائیں گے۔ میں بات کرتا ہوں، بس شرم ہی آ رہی، ہم پہلے 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، اب 1 ٹائم ہم نے کھانا بند کر دیا، ناشتہ کرو رات کی روٹی کو ختم، بس بھائی گزارا نہیں ہوتا۔ اگر 3 ٹائم کی روٹی کریں، 7 افراد ہم گھر کے ہیں، حضور 10,000 روپے ایویں دوڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، ہم اتنا بجٹ کہاں سے لائیں؟ نہیں لا سکتے، حلال کمائیے، 2 ٹائم کافی، چلو یہ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ 2 ٹائم کھا رہے ہیں، یہ نہیں وقت آیا کہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ کھانا کھاؤ، یہ اس کا احسان ہے، پھر بھی وہ 2 وقت ہمیں روٹی نصیب فرما رہا ہے۔ سفید پوش نہیں بات کرتے، جو عزت والے لوگ ہیں وہ بات نہیں کرتے، چپ کر کے وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا، حالات اس حد تک نیچے جا چکے ہیں، بندے کو اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، باقی چیزیں تو ایک طرف رہی نا، عیاشی تو ایک طرف رہی۔ اور ابھی ایک جج صاحب کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے، ہاں جی، کم از کم 15 لاکھ روپے پنکھے میں مارا اس بندے نے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، 15 لاکھ روپے اس بندے نے اینڈ جڑا دیتا ہے اپنے منڈے دے اتوں۔ حضور کی بلا یہاں پر کیوں نہیں ان کو یاد آئے غریب کی بچیاں، یہاں پر کیوں نہیں ان کو یاد آئے وہ لوگ جو سسک رہے ہیں، جو بلک رہے ہیں، یہاں پر ان کو لوگ وہ کیوں نہیں یاد آتے؟ او بھائی ٹھیک ہے، تم نے جو کنجر خانہ کرو، غریبوں کے دل تو نہ جلاؤ، ویڈیو بنا کے ساری دنیا میں وائرل کر رہے ہو کہ دیکھو 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 دیکھو، ہم اپنے بیٹے کی شادی پہ کوئی اٹھتا ہے تو 200 کروڑ 250 کروڑ لگا دیتا ہے اپنی شادی پر، اپنے بچوں کی شادی پر، کوئی اٹھتا ہے تو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے ایسے اڑا دیتا ہے۔ حضور وہ لوگ بھی ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، پیش انہوں نے بھی اللہ کے آگے ہونا ہے، پیش ہم نے بھی اللہ کے آگے ہونا ہے، پتہ لگ جائے گا اس دن کون کس مقام پر تھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حبیب کی فرما برداری نصیب فرمائے۔